نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا ہیں کہ جن کا ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ رہا ہے۔ ٹائم کے اعتبار سے سب سے زیادہ عباس بن عبد المطلب رہے ہیں آپ کے ساتھ، اور ان کی وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پھر ان کے انتقال ہوا تھا۔ عباس بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، اور آگے سارا عدنان تک ظاہر ہے کہ وہی شجرہ نسب ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ کی والدہ کا نام نتیلہ بنت جناب بن کلیب بن مالک بن عمرو تھا، اور آپ کی کنیت ابو الفضل تھی، جو آپ کے بڑے بیٹے سے آپ کو منسوب تھی آپ کے ساتھ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میرے والد عباس بن عبد المطلب اصحاب فیل کے آنے سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے تھے، تو لہٰذا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں صرف 3 سال بڑے تھے۔ تو یہ وہ دور ہے کہ جس میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ چچا اور بھتیجا جو ہیں یہ ہم عمر بھی ہوتے تھے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، لیکن وہ آپ کے دودھ شریک بھائی بھی تھے، تو لہٰذا آپ کے مور اور لیس آپ کے ہم عمر تھے وہ۔ اور آپ کی ازواج و اولاد کے بارے میں لوگوں نے بیان کیا ہے کہ عباس بن عبد المطلب کی اولاد میں فضل ان کے سب سے بڑے بیٹے تھے، انہی سے ان کی کنیت ابو الفضل تھی۔ وہ خوبصورت تھے، بہت ہینڈسم تھے فضل جو تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں انہیں اونٹ پر اپنا ہم نشین بنایا تھا، اور شام میں طاعون امواس میں ان کی وفات ہوئی تھی فضل کی، اور ان کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ پھر ان کے بیٹے ہیں عبداللہ، جو بڑے زبردست عالم ہیں، حبر الامہ کہلاتے ہیں، امت کے عالم، اور ان کی ترقی علم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ ان کی وفات طائف میں ہوئی، اور ان کی وفات طائف میں کیوں ہوئی؟ یہ عبداللہ بن زبیر کا جو فتنے کا زمانہ تھا، اس میں انہوں نے کسی کی بھی سائیڈ لینے سے انکار کیا تھا۔ تو جب یہ مکہ میں تھے تو وہاں پر بھی ان کے اوپر پریشر ڈالا جاتا تھا کہ آپ بیعت کیجئے، عبداللہ بن زبیر کی طرف سے بھی آتی تھی یہ خواہش، بھی تھوڑا پریشر بھی آتا تھا۔ تو پھر انہوں نے اسی میں عافیت سمجھی کہ یہ ایک نیوٹرل کسی جگہ پہ جا کے عزلت کی جو ہے گوشہ نشینی کی زندگی یہ اختیار کر لیں، تو یہ طائف میں چلے گئے تھے۔ وہاں ان کے کچھ باغات بھی تھے، کچھ زمینیں بھی تھیں، تو ان کی وفات طائف میں ہوئی، اور ان کی اولاد تھی۔ پھر ایک عبید اللہ بن عباس تھے، جو کہ بہت ہی سخی اور مالدار تھے، لوگوں کو بہت زیادہ بخشش دینے والے تھے، یعنی ہر وقت کچھ نہ کچھ دے رہے ہوتے تھے۔ ان کی وفات مدینہ میں ہوئی، ان کے ہاں بھی اولاد تھی۔ اور عبد الرحمن بن عباس ہیں، ان کی وفات شام میں ہوئی، اور یہ بے اولاد گئے تھے دنیا سے۔ پھر ایک اور بڑے اہم ان کے بیٹے قسم بن عباس، اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شکل و شمائل میں تشبیہ دی جاتی تھی۔ یہ مجاہد بن کے خراسان گئے تھے، سمرقند میں وفات ہو گئی، اولاد نہیں ہوئی ان کی بقیہ کوئی بھی، لیکن سمرقند میں آج بھی نشاندہی کی جاتی ہے کہ یہ قسم بن عباس کی یہاں پر قبر ہے۔ اور پھر معبد بن عباس تھے، افریقہ میں شہید ہوئے، بقیہ اولاد نہیں تھی، اور ایک بیٹی ام حبیبہ بنت العباس کا ذکر ملتا ہے۔ ان سب کی والدہ ایک ہی تھیں، ام الفضل، جو لبابہ الکبریٰ بنت الحارث، میمونہ بنت الحارث کی بہن، اور اسی طرح سے وہ سیدہ زینب بنت خزیمہ کی بھی ماں شریک بہن تھیں، ٹھیک ہے۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جو والدہ ہیں وہ بھی ان کی بہن تھیں۔
اور ام الفضل کے بطن سے عباس رضی اللہ عنہ کے ان بیٹوں کی نسبت ایک شعر کسی نے کہا تھا، جس کا اردو ترجمہ اس طرح سے ہے کہ کسی شریف عورت نے کسی شوہر سے ایسے بچے نہیں جنے، کسی پہاڑ میں جسے تو جانتا ہو یا زمین پر، یعنی کہیں پہاڑوں میں زمین پر ایسا بچے آپ کو نہیں ملیں گے مثل ان 6 بچوں کے جو ام الفضل کے بطن سے ہیں۔ ہشام بن محمد بن السائب الکلبی نے اپنے والد سے روایت کی کہ ہم نے ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد کی قبروں کو کبھی ایک دوسرے سے اتنا دور نہیں دیکھا جتنا کہ عباس بن عبد المطلب کے ان لڑکوں کی قبریں جو ام الفضل سے تھے، کوئی طائف میں، کوئی مدینہ میں، کوئی شام میں، کوئی سمرقند میں، کوئی افریقہ میں۔ تو وجہ دین کے لیے ڈسپرس ہوئے ہیں سارے، کوئی مجاہد بن کے گئے ہیں، کوئی علم کی خاطر گئے ہیں۔ عباس بن عبد المطلب کی اولاد ام الفضل کے علاوہ دوسری بیویوں سے بھی تھی، مثلاً کثیر بن عباس بن عبد المطلب، یہ فقی اور محدث تھے، اور پھر صفیہ اور امیمہ تھیں، ان کی والدہ عباس رضی اللہ عنہ کی لونڈی تھیں، اور یہ ان کی پیدائش کے بعد ام ولد ہو گئیں۔ ابو طالب کی وفات تک ہمیں ان کا کسی قسم کا کوئی کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر نہیں آتا، کیونکہ ابو طالب ایک ایسی چٹان تھے، وہ ہوتا ہے نا کہ بھائیوں کو بھی ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ ہیں نا، یہ کر رہے ہیں۔ تو ابو طالب کی وفات کے بعد آپ سب جانتے ہیں کہ بیعت عقبہ کا جب وقت آیا ہے تو پھر انہوں نے بہت ایک ریلیونٹ اور بڑا ہی ایک جری ایک کردار ادا کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے بھتیجے سے کس قدر محبت بھی تھی اور کنسرن بھی تھی، حالانکہ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک صحابی ہیں یا تابعی ہیں، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب ہم مکہ آئے تو مجھ سے سعد بن خیثمہ اور کچھ اور لوگوں نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو کہ آپ پر اسلام لائیں، ہم نے آپ کو نہیں دیکھا حالانکہ آپ پر ایمان لائے ہیں۔ میں ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا، مجھ سے کہا گیا کہ آپ عباس بن عبد المطلب کے مکان پر ہیں۔ ہم لوگ ان کے پاس گئے، سلام کیا اور کہا کہ ہم لوگ کب ملاقات کر سکیں گے؟ اب یہ بالکل بہت پراشوب وقت اب شروع ہو چکا ہوا ہے۔ عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ تمہارے ساتھ تمہاری قوم کا وہ شخص بھی ہے جو تمہارا مخالف ہے، لہٰذا اپنا معاملہ اس وقت تک پوشیدہ رکھو کہ یہ حجاج چھٹ جائیں۔ یعنی ایک جو گروہ کوئی آیا ہے اگر مدینہ سے، تو وہ سارے تو نہیں ہیں نا جو اسلام کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، ویل وشرز ہیں، تو کوئی ایسے بھی ہیں کہ جو اسلام مخالف ہیں۔ حالانکہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جب سیکنڈ ڈے جب انہوں نے پوچھا ہے کہ تم لوگوں میں سے کس کس نے جا کر بیعت کی ہے، جب شیطان نے اعلان کر دیا تھا، تو کہتے ہیں غالباً کعب بن مالک کی روایت ہے کہ ہم تو چپ کر کے بیٹھے رہے، مسلمان سارے چپ رہے، اور جو ہمارے وہ بھائی بند ہمارے ساتھ تھے جو نان مسلمز تھے ابھی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ تو اس سے پھر انہوں نے ان کی کچھ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک قبائلی ایک وہ جو حمیت تھی اس کی وجہ سے ان کی پردہ پوشی بھی کی، لیکن پھر بھی ایک جو تھا نا احتیاط کا تقاضا وہ یہ تھا کہ صرف وہ لوگ آئیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ تو عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس وقت ہم اور تم ملاقات کریں گے اور تمہارے لیے اس امر کو واضح کریں گے، پھر تم لوگ واضح طور پر جب تمہیں کوئی کنفیوژن کوئی ابہام نہیں رہے گا تو پھر تم اس دین میں داخل ہو جانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس رات کا وعدہ فرمایا جس کی صبح کو نفر اول اور نفر آخر ہوتا ہے نا، کہ یعنی پہلا دن جب 12 ذی الحج کو حاجی نکلتے ہیں منا سے، اور دوسرا 13 ذی الحج کا دن، 11 12 13 ہوتی ہیں نا، اور نفر اول جو ہے وہ 12 ہے اور نفر ثانی جو ہے وہ 13 ہے، یا وہ آخری دن جو ایک مزید ایکسٹرا رات رہتا ہے وہ 13 ہے نا جو ایکسٹرا رات رہتا ہے، ہاں تو پھر 13 کی رات ہے نا 14 کا دن بن جاتا ہے شاید، تو اس لیے انہوں نے 14 کا لکھا ہے، ورنہ یہ اصل میں 13 ہے۔ تو بہرحال نفر آخر کا جو دن تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ عقبہ کے نیچے آئیں گے جہاں آج مسجد ہے۔ انہیں آپ نے یہ حکم دیا کہ نہ کسی سونے والے کو بیدار کیا جائے اور نہ ہی کسی غائب کا انتظار کیا جائے کہ کہیں اکٹھے ہو جائیں اور کہیں ابھی فلاں نہیں آیا تو فلاں کا انتظار کریں، بس جو آتے ہیں وہ آ جائیں اس وقت۔ معاذ بن رفاع سے مروی ہے کہ اس کے بعد
نفر اول والی رات جو ہے، اب دیکھیں انہوں نے نفر اول کو 12 ہی لکھا ہے لیکن نفر آخر کو 14 لکھ دیا ہے. تو یہ قوم روانہ ہوئی، لوگ پوشیدہ طور پر جا رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہلے ہی پہنچ چکے تھے. آپ کے ہم رکاب عباس بن عبد المطلب تھے اور یہ اتنا سخت خطرے کا وقت تھا، خطرے کی رات تھی، اور ساتھ چچا موجود ہیں اور ان کے سوا کوئی دوسرا نہ تھا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان چچا کو ٹرسٹ کتنا زیادہ کرتے تھے. آپ کو پتہ تھا کہ یہ کبھی بھی میرے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام معاملات میں ان پر اعتماد فرماتے تھے. جب سب لوگ جمع ہو گئے تو عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے کلام شروع کیا. انہوں نے کہا، اے گروہ خزرج، اور کبھی کبھی اوس اور خزرج کو ملا کر خزرج کہا جاتا تھا، ایڈریس انہوں نے اوس اور خزرج دونوں کو ہی کیا ہے. تم لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بات کی طرف بلایا ہے، اس بات کی طرف بلایا ہے کہ یعنی ہجرت مدینہ کی طرف، یعنی اس بات کی طرف تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ہے جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے قبیلے کے معزز لوگ حفاظت کرتے ہیں. واللہ ہم میں جو ان کے قول پر ہیں وہ بھی اور جو ان کے قول پر نہیں ہیں وہ بھی حسب و نسب کی شرف کی وجہ سے ان کے محافظ ہیں. سوائے تمہارے سب لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رد کی ہے. کتنے قبائل ہیں کہ جن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں اس سے پہلے، بنو کندا اور کنانا، اور کتنے قبائل کو کہ، اور عربوں کا ایک وہ تھا، ایک بڑا ریئر ہوا کرتا تھا یہ کہ کوئی انسان کہے کہ میں اپنا قبیلہ چینج کر لیتا ہوں، میں قریش کی بجائے بنو کندا کا فرد بن جاتا ہوں. تو کسی نے کو تھوڑا، کسی کے نوجوان ٹیمپٹ ہوئے، سب آپ سیرہ میں پڑھ چکے ہیں، لیکن ایونچولی سب نے ہی ریجیکٹ کیا کہ نہیں، آپ کی جو یہ دعوت ہے اس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے، ہم نہ جنگیں لڑ سکتے ہیں نہ ہم آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں. تو عباس رضی اللہ عنہ نے ان کی اگزامپل دی اور ساتھ فرمایا کہ اگر تم لوگ اہل قوت و شجاعت اور جنگ کا تجربہ رکھنے والے اور سارے عرب کی دشمنی میں ثابت قدم رہنے والے ہو تو دعوت دو، کیونکہ عرب سب مل کے تمہیں ایک ہی کمان سے تیر ماریں گے. یہ عباس بن عبد المطلب کو اسی وقت بات سمجھ آ رہی ہے. انہوں نے سارا فورسی کر لیا کہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جا رہے ہیں تو ان کی خیر نہیں ہے، یہ نہیں کہ وہاں پہ کوئی ان کو چین سے بیٹھنے دے گا. اور یہ بھی جو بات ہے نا کہ سارا عرب مل کر تمہیں ایک ہی کمان سے تیر ماریں گے، حالانکہ یہ تو اس سے پہلے کبھی ہوا ہی نہیں کہ سارا عرب ایک آئیڈیالوجی کے تحت اکٹھا ہو. اس سے پہلے تو ساری جنگیں صرف قبائلی ہوتی تھیں. تو یہ ان کو اس وقت بھی سمجھ تھی، ان کو پتہ تھا کہ یہ ایسی آئیڈیالوجی ہے کہ جس کے اگینسٹ ساروں نے اکٹھے ہو جانا ہے. لہٰذا اپنی رائے پر غور کر لو، اپنے معاملے میں مشورہ کر لو اور بغیر اپنے اتفاق و اجتماع کے یہاں سے نہ جاؤ. یعنی کسی کو اگر اختلاف ہے، کسی کو اگر اس میں کوئی ریزرویشنز ہیں تو پھر رہنے دو، مت لے کے جاؤ، ہم کر لیں گے حفاظت. سب سے اچھی بات یہ ہے جو سب سے زیادہ سچی ہو. مجھے خاص کر جنگ کا اندیشہ ہے، تم لوگ اپنے دشمن سے کس طرح جنگ کرو گے. اور اب دیکھیں کہ واقعی کتنی سچی خیر خواہی بھی ہے فار اوس اینڈ خزرج آلسو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی ہے کہ تم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ تم لوگ ایک بہت بڑی تباہی کے دہانے پر کھڑے ہوگے اگر تم ان کو لے کر جاتے ہو. پرابیبل تباہی ہو سکتی ہے، تم لوگوں کی جنگیں ہو سکتی ہیں، تو پھر یہ نہ ہو کہ تم جنگوں سے انکار کرو. تو لوگ چپ ہو گئے اور عبداللہ بن عمر بن حرام، یہ جابر بن عبداللہ کے والد ہیں، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ واللہ ہم لوگ اہل جنگ ہیں جو ہمیں غذا میں دی گئی ہے، ہم تو کھاتے ہیں جنگ کو، ہمیں اس کا خوگر بنایا گیا ہے. اور اب دیکھیے کہ یہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں اس کی بیک گراؤنڈ میں وہ جنگ بواس بھی ہے کہ انہوں نے جو کتنے سال ہا سال وہ جنگیں لڑی ہیں اور اس کی وجہ سے جنگ کے تو یہ ماہر ہو گئے ہوئے ہیں، جنگ سے یہ بالکل نڈر ہو چکے ہوئے ہیں. تو ایک وہ آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ بواس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تحفہ تھا کہ ایک تو ان کے بڑے بڑے جو سرکردہ چیفز تھے وہ سارے اس کے اندر مرمر آ گئے، اور نیچے جو ینگسٹرز تھے وہ اب جنگ نہیں چاہتے تھے، وہ صلح چاہتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو جنگ کرنے کے بہت سے جو ایک طریقے اور جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک ٹریننگ وہ مل چکی ہوئی تھی. ہمیں اس کا خوگر بنایا گیا ہے،
ہم نے اپنے بزرگوں میں یکے بعد دیگرے اسے میراث میں پایا ہے۔ ہم فنا ہونے تک تیر اندازی کریں گے، نیزوں کے ٹوٹنے تک نیزہ بازی کریں گے، ہم تلواریں چلائیں گے، ہم اسے اس وقت تک چلائیں گے جب تک کہ ہم میں سے یا ہمارے دشمن میں سے جو جلدی مرنے والا ہے وہ مر نہ جائے۔ اور واقعی انہوں نے یہ کر کے دکھایا۔ احد کے دن جب لوگوں کے قدم اکھڑے تو ان کے قدم نہیں اکھڑے تھے، اینڈ ہی از دا ون جن کے لیے وہ آیات آئی تھیں کہ تمہارے ساتھی جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے، حدیث میں آتا نا کہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اور تم لوگ کوئی خواہش ہے، کچھ چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر والوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں ہم کتنی اچھی حالت میں۔ تو پھر وہ آیات اتری تھیں کہ وہ تو یعنی بہت خوش ہیں اور وہ خوشخبری انہوں نے پالی ہے ان جنتوں کی، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر والے بھی جو ہیں وہ بعد میں ان سے آ کر ملیں۔ بڑے عظیم صحابی تھے عبداللہ بن عمرو بن حرام، یہی ہے نا جو 9 یا 7 بیٹیاں چھوڑ کر گئے تھے۔ عباس بن عبد المطلب نے کہا کہ بے شک تم لوگ اہل جنگ ہو، کیا تمہارے پاس زرہیں ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں موجود ہیں۔ برا بن معرور رضی اللہ عنہ نے کہا اے عباس تم نے جو کچھ کہا وہ ہم نے سن لیا، واللہ اگر ہمارے دل میں اس کے علاوہ ہوتا جو عبداللہ بن عمر، یہ عبداللہ بن عمر جابر بن عبداللہ کے والد ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ والے عبداللہ بن عمر ابن العاص کے ساتھ مت کنفیوز کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ عبداللہ بن عمرو بن حرام ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو عبداللہ بن حرام کہہ دیا جاتا ہے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے عبداللہ بن عمرو بن العاص سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عبداللہ بن عمرو بن حرام ہے، وہ عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں، ٹھیک ہے۔ تو برا بن معرور نے کہا کہ اے عباس تم نے جو کچھ کہا وہ ہم نے سنا، واللہ اگر ہمارے دل میں اس کے علاوہ ہوتا جو عبداللہ بن عمرو نے کہا تو ہم اسے ضرور کہہ دیتے۔ ہم لوگ وفا اور صدق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں قربان کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی تلاوت فرمائی، انہیں اللہ کی طرف دعوت دی، اسلام کی رغبت دلائی اور وہ امر بیان فرمایا جس کے لیے وہ جمع ہوئے تھے۔ برا بن معرور نے ایمان اور تصدیق کے ساتھ اس کو قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انہیں بیعت کیا۔ عباس بن عبد المطلب اس رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑے ہوئے آپ کے لیے انصار پر بیعت کو مؤکد کر رہے تھے، یعنی مزید اس کے پختہ کر رہے تھے۔ سفیان بن ابی الاوجاع سے مروی ہے کہ مجھ سے اس شخص نے بیان کیا جو اس رات کو ان لوگوں کے پاس موجود تھا کہ عباس بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اے گروہ انصار اپنے گروہ کو پوشیدہ رکھنا کیونکہ ہم پر مخبر لگے ہوئے ہیں، اپنے سن رسیدہ لوگوں کو آگے کرو، وہ لوگ تم سے ہمارے کلام کے نگران و محافظ بن جائیں۔ یعنی ینگسٹرز پر میں کیسے اب اعتبار کر لوں سارا، ہمیں تم پر تمہاری قوم سے اندیشہ ہے، جب تم لوگ بیعت کر چکو تو اپنے اپنے مقامات پر منتشر ہو جاؤ اور اپنا حال پوشیدہ رکھو۔ اگر تم نے اس امر کو اتنا پوشیدہ رکھا کہ یہ موسم چھٹ جائے تو تم لوگ مرد ہو اور تم لوگ آج کے بعد کے لیے بھی ہو، یعنی اتنے تو تم لوگوں کو قابلیت دکھانی چاہیے نا کہ تم لوگ یہ سیکریسی مینٹین کر سکو۔ کوئی جو ہے وہ پیٹ کا اتنا ہلکا نہ ہو کہ وہ باہر نکل کے بتا دے کہ وہاں ہم یہ کر کے آئے ہیں، اور کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے یہ ساری بات جو ہے سیکرٹ آؤٹ ہو۔ اور اگر تم لوگ کر پائے، کیونکہ بہت ہی مشکل تھا اس وقت اس سیکرٹ کو رکھنا، تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہی تمہارا ٹیسٹ ہے، پھر تو تم آئندہ بھی کچھ نہ کچھ کر لو گے، اور اگر آج ہی تم لوگ فیل ہو گئے اور آج ہی یہ ساری کی ساری راز جو ہے یہ یہیں پر کھل گیا تو پھر نہیں تم ان کی حفاظت کر سکو گے۔ راز کی حفاظت کرنا ایک بہت ہی بڑا ایک وہ ہوتا ہے چیک انسان کی پرسنالٹی کا کہ وہ راز رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا۔ برا بن معرور نے کہا کہ اے ابو الفضل ہماری بات سنو۔ عباس رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔ برا نے کہا واللہ تم جس امر کو چاہتے ہو ہم پوشیدہ رکھیں تو وہ تمہارے لیے ہمارے پاس پوشیدہ رہے گا، وہ چیز ظاہر کی جائے گی جسے تم چاہتے ہو کہ ہم ظاہر کریں، اور اپنی جان قربان کریں اور اپنی جانب سے اپنے پروردگار کو راضی کریں۔ ہم لوگ بہت بڑے گروہ والے اور کافی حفاظت و غلبے والے ہیں۔ ہم لوگ جس سنگ پرستی پر تھے اس پر تھے، ہم لوگ جیسے تھے ویسے تھے، آج ہمارے ساتھ کیوں کر ہوگا جبکہ اللہ نے ہمیں وہ چیز دکھا دی جو ہمارے اغیار پر پوشیدہ رکھی، ہماری محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تائید کی، یا رسول اللہ آپ اپنا ہاتھ پھیلائیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں اب ہمیں کوئی سیکنڈ تھاٹس نہیں ہے،
اور اس میں پھر تھوڑا سا اختلاف ہے کہ سب سے پہلی بیعت برا بن معرور نے کی، ابو الہیثم نے کی یا اسعد بن زرارہ نے کی، تینوں اقوال موجود ہیں۔ بہرحال یکے بعد دیگرے ہوئی ہے یہ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اوس اور خزرج نے باہم اس شخص کے بارے میں فخر کیا جس نے لیلۃ العقبہ میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ لوگوں نے کہا کہ اس کو عباس بن عبد المطلب سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ عباس سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ اسے مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے، یعنی وہی تو پاس بیٹھے ہوئے تھے ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس رات کو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی وہ اسعد بن زرارہ تھے، پھر ان کے بعد برا بن معرور اور پھر اسید بن حضیر تھے۔ پھر اسی طرح سے عامر الشعبی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ العقبہ میں درخت کے نیچے 70 انصار کے پاس جو سب کے سب ذی رتبہ تھے عباس بن عبد المطلب کو لے گئے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارا مقرر تقریر شروع کرے مگر خطبے میں طول نہ دے، زیادہ لمبی باتیں نہ شروع کر دینا۔ وہ کہتے ہیں نا لکل حال حال، کہ ہر سچویشن کو جج کر کے دیکھنا چاہیے کہ ادھر کتنا بولنا ہے۔ بعض اوقات لوگ لمیٹڈ ٹائم میں اتنا مین چنک آف ٹائم لے جاتے ہیں، اور بیچارہ جو ایک وہ کوئی اگر اسٹیج سیکٹری ہے سپوز تو وہ کہتا رہ جاتا ہے، کوئی چٹ بھیجتا ہے اس چٹ کو بھی سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے، تو وہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے۔ بہرحال تو انہوں نے کہا کہ خطبے کو طول نہ دے، وہ تو ویسے ہی اتنا سینسیٹیو ٹائم تھا، اتنی تو باتیں نہیں ہو سکتی تھی نا، ایک ایک منٹ قیمتی تھا بالکل۔ تم پر مشرکین کے جاسوس ہیں، اگر ان لوگوں کو علم ہو جائے گا تو وہ تمہیں رسوا کریں گے۔ ان میں سے ایک خطیب نے جو ابو امامہ اسعد بن زرارہ تھے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے پروردگار کے لیے ہم سے جو چاہیں مانگیں، اپنے اور اپنے اصحاب کے لیے جو چاہیں طلب کریں۔ یہاں پر ایک بہت اہم بات، انصار جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ اتنی تھن لائن ہے کہ آپ انسان کی خوشی کے لیے کرتے ہیں کہ آپ اللہ کی خوشی کے لیے کرتے ہیں۔ جو انسان آپ کو فرض کریں آپ کا کوئی معلم الخیر ہے، آپ کو قرآن پڑھانے والا ہے، آپ کے لیے بہت تھن لائن ڈرا ہو جاتی ہے جب آپ نے کبھی یہ ڈیسائیڈ کرنا ہو کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہی ہوں یا میں اس ہستی کے لیے کر رہی ہوں، کیونکہ وہ بندہ آپ کی نظروں میں ایک مقام اس کا بن جاتا ہے۔ انصار بہت کلیئر ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں ہم اپنے پروردگار کے لیے کر رہے ہیں، ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور یہی اصل میں وہ لائن ہے کہ جو انسان کے اخلاص کا چیک ہے، اور یہی وہ لائن ہے کہ جو کوئی اس لائن میں اللہ والے سائڈ پر ہی رہتا ہے نا اور بندے کی سائڈ پر نہیں آتا، وہ بہت کچھ کر جاتا ہے وہ، اور اس کی کنفیوژنز ختم ہو جاتی ہیں، وہ حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کا اہل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آپ کے اندر وہ لائن اس کا نا آپ کی کنفیوژن ہو جاتی ہے نا آپ کے اخلاص میں، اور آپ اللہ کی جگہ اس بندے کو راضی کرنے، اور آپ کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کر رہی ہوں، لیکن آپ کر اس بندے کو راضی رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہی انسان کی جو ہے نا وہ ڈاؤن فال کا وہ بن جاتا ہے، اور پھر اس کے اعمال بھی ضائع ہونے کی ورج پہ آ جاتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے یہ انصار میں ہمیشہ رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی جب توبہ قبول ہوئی ہے تو اس میں بھی کچھ اسکالرز کہتے ہیں نا کہ صحابہ کو بہت اچھی طرح پتہ تھا کہ لائن کہاں ڈرا کرنی ہے۔ وہ سیدھے جب مسجد نبوی آئے ہیں تو انہوں نے پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ مگر ہمیں یہ بتا دیجئے کہ جب ہم ایسا کریں تو ہمارے لیے اللہ کے پاس کیا ثواب ہے اور آپ لوگوں کے ذمے کیا ہے، آپ کیا کریں گے اور اللہ ہمیں کیا ثواب دے گا؟ فرمایا میں اپنے پروردگار کے لیے تم لوگوں سے یہ طلب کرتا ہوں کہ اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ ہے ایک مخلص جو ہے نا انسان جو داعی ہے دین کا، کہ وہ کبھی بھی اپنی ذات کے ساتھ نہیں جوڑے گا، وہ کبھی کوئی ذاتی تعلقات کی بنیاد پر نہیں کرے گا کہ آپ کو کوئی حق بات بتائی جا رہی ہے اور آپ اس کو ذاتی تعلقات کی بنیاد پر اس کو جج کر رہے ہیں۔ یہ بہت مشکل بعض اوقات ہو جاتا ہے، لیکن جن لوگوں کے اندر اخلاص ہوتا ہے ان کے لیے کچھ مشکل نہیں، وہ ذاتی تعلقات کو اور دین کی بات کو، کلمہ حق کی بات کو وہ بالکل فرق جگہوں پہ رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنی ذات کی بات نہیں کی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو فرمائی ہے کہ میں اپنے پروردگار کے لیے تم لوگوں سے یہ طلب کرتا ہوں کہ اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ جب انسان توحید پر پختہ ہو جاتا ہے تو پھر اپنے اہل توحید کی حفاظت وہ خود کرنے لگ جاتا ہے۔ پھر سیکنڈ نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اور اپنے اصحاب کے لیے تم سے یہ طلب کرتا ہوں کہ ہمیں ٹھکانہ دو اور ہماری مدد کرو، جس چیز سے اپنی حفاظت کرتے ہو اس سے ہماری بھی حفاظت کرو۔ اسعد بن زرارہ نے پوچھا کہ ہم یہ کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا جنت۔ پھر آپ کے لیے بھی وہ ہے جو آپ نے طلب فرمایا۔ یہ پھر اسعد بن زرارہ نے واپسی جواب دیا کہ اگر ہمیں جنت ملنی ہے نا تو ہم توحید پر بھی پکے رہیں گے اور آپ کے ساتھ جو آپ کی پروٹیکشن کا وعدہ کیا ہے اس پر بھی پکے رہیں گے۔ تو شعبی جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ بوڑھوں اور جوانوں نے اس سے مختصر اور اس سے بلیغ خطبہ نہیں سنا۔ پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال گزارنے کے بعد ہجرت کی ہے، اور ہجرت بھی ایک حیران کن وہ ایک واقعہ ہے کہ اس میں ایک بڑی ہی خوبصورت اور اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سب سے اینڈ میں نکلیں، اپنے آپ کو سب سے زیادہ ولنریبل پوزیشن میں سب سے زیادہ دیر تک رکھنے والی ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جب بھی کوئی زوال آتا ہے تو ہیلی کاپٹروں میں سوار ہو کر اسی عوام کو، انہی وزیروں اور امیروں کو وہیں چھوڑ کر ہیلی کاپٹروں میں سوار ہو کے جتنی جو دولت ملی اس میں لاد کے سب سے پہلے نکلنے والا وہ ہوتا ہے کہ جو وہاں کا سب سے اوپر والا ہیڈ ہوتا ہے۔ لیکن کیونکہ وہی فرق ہے نا، ٹینجنٹ سی فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر ہجرت کر گئے اور پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ بدر کا معرکہ پیش آیا۔ اس وقت تک ابھی عباس رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے ہوئے، اور لیکن بنو ہاشم بدر میں آئے نہیں۔ تو ابو جہل جو ہے کہتے ہیں کہ جب قریش بدر کی طرف روانہ ہوئے تو مرت ظہران میں ابو جہل اپنے خواب سے بیدار ہوا اور پکار کر کہنے لگا، اے گروہ قریش، کیا تمہاری عقل پر تباہی نہ ہوگی کہ تم نے کیا کیا کہ بنی ہاشم کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا؟ اتنا کوئی تیز اس کا اس وقت دماغ چل رہا تھا، اور اتنا یہ بالکل وہ کہتے ہیں نا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا اس کا کہ میں نے جنگ کرنی ہی کرنی ہے۔ اور انسان کو جب اس کی موت آئی ہوتی ہے تو واقعی وہ اسی طرح کے جو ہے نا اگریشن اس کا وہ شکار ہوتا ہے، اور اس کو یہ پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ اگریشن اس کے اپنے حق میں بری ثابت ہو سکتی ہے، جبکہ اس کے ارد گرد جو لوگ تھے نا ان کو سمجھ آ رہی تھی کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں، اور وہ بیک آؤٹ بھی کرنا چاہ رہے تھے۔ ہی از دا اونلی ون جس نے بیک آؤٹ نہیں کرنے دیا، بلکہ اس کو یہ ہوا کہ بنی ہاشم نہیں آئے تو ان کو ساتھ لے کر آئیں۔ تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر فتح مند ہو گئے تو اس سے وہ بھی اس کے مثل ہو جائیں گے، یعنی وہ تو اگر نہیں آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہو گئی تو یہ تو بنو ہاشم کی فتح ہے پھر، اور اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح مند ہو گئے تو وہ لوگ تمہارا انتقام عنقریب تم سے، تمہاری اولاد سے اور تمہارے عزیزوں سے لیں گے۔ تو لہٰذا تم انہیں اپنے صحن اور اپنے میدان میں نہ چھوڑو، انہیں اپنے ساتھ لے چلو خواہ ان سے کام نہ نکلے۔ لوگ واپس آئے اور پھر زبردستی عباس بن عبد المطلب، نوفل اور طالب اور عقیل ان سب کو اپنے ساتھ لے لیا۔ یہ سب بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، یہ لیٹر آن مسلمان ہوئے ہیں، لیکن اس وقت ابھی یہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن یہ جانا نہیں چاہتے تھے، یہ بنو ہاشم تھے، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ تو ابن عباس سے مروی ہے کہ ہم بنی ہاشم میں سے جو لوگ مکہ میں تھے وہ اسلام لے آئے تھے، لیکن ظاہر کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ ابو لہب اور قریش حملہ کر کے انہیں مقید کر دیں گے، جیسا کہ بنی مخزوم نے سلمہ بن ہشام اور عباس بن ابی ربیعہ وغیرہ کو زنجیروں میں قید کر رکھا تھا۔ عباس رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بارے میں نا اختلاف ہے کہ یہ اس وقت اسلام لائے ہوئے تھے یا نہیں، بدر کے بعد اسلام لائے ہیں یا وہی فتح مکہ سے پہلے لائے ہیں، لیکن یہ لگاتار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خط و کتابت میں رہتے تھے اور مخبری بھی کرتے تھے۔ یہ غزوہ خندق کی مخبری بھی جو بیفور ہینڈ ہے وہ انہی نے خط لکھ کے کی تھی۔ تو غزوہ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ تم میں سے جو شخص عباس، طالب، عقیل، نوفل اور ابو سفیان سے ملے، یہ ابو سفیان بن حارث ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کی کنفیوژن نہیں آپ کے اندر ہونی چاہیے، یہ ابو سفیان بن حرب نہیں ہے،
وہ تو قافلہ لے کے وہ تو مکہ پہنچ گئے ہوئے تھے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور آپ کے ہم عمر ہیں، آپ کے ہم شکل ہیں، آپ کے بچپن کے پکے دوست ہیں، اور انہوں نے جو دشمنی نبھائی ہے فتح مکہ تک، اور اتنی یہ تکلیف ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دشمنی کی کہ یہ بھی مذاق اڑانے والوں میں بھی تھے، لیکن بہرحال پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو فتح مکہ کے موقع پر ہدایت دی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے قتل سے منع کیا تھا، کیونکہ یہ سب بنو ہاشم جو ہیں یہ اس وقت زبردستی لائے گئے تھے۔ ابو رافع جو مولا ہیں، آزاد کردہ غلام ہیں عباس رضی اللہ عنہ کے، وہ کہتے ہیں کہ میں عباس بن عبد المطلب کا غلام تھا، اسلام ہم اہل بیت میں داخل ہو چکا تھا، عباس اسلام لے آئے تھے، ام الفضل اسلام لے آئی تھیں اور میں بھی اسلام لے آیا تھا۔ عباس اپنی قوم سے ڈرتے تھے اور ان کی مخالفت کو ناپسند کرتے تھے، اپنا اسلام چھپاتے تھے، وہ مالدار تھے اور ان کا مال قوم میں پھیلا ہوا تھا، وہ ان لوگوں کے ساتھ بدر میں گئے حالانکہ اسلام پر تھے۔ اب یہ ایک نیریٹو یہ ہے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ غزوہ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ بنی ہاشم وغیرہ کے کچھ لوگ زبردستی لائے گئے ہیں، ان کو اس جنگ سے کچھ سروکار نہیں، تم میں سے کوئی شخص بنی ہاشم کے کسی شخص سے ملے تو اسے قتل نہ کرے کیونکہ وہ زبردستی لائے گئے ہیں۔ اس موقع پر ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ، ہند کے بھائی تھے یہ، اور سابقون الاولون میں سے ہیں، تو ان کو اب سامنے اپنا باپ، اپنا چچا، ہر کوئی نظر آ رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ ان کے منہ سے نکل گیا کہ ہم اپنے باپ، بیٹوں، بھائیوں اور عزیزوں کو قتل کریں اور عباس کو چھوڑ دیں، تو واللہ اگر میں تو ان سے ملوں گا تو ضرور تلوار سے ان کی ہڈیوں کا گوشت جدا کروں گا۔ ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گفتگو معلوم ہوئی، تو آپ نے عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو حفص، اور عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا دن تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کنیت سے پکارا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے منہ پر تلوار ماری جائے گی؟ اب وہ چاہے مسلمان ہیں تو بھی، چاہے وہ ابھی مسلمان نہیں ہیں تو بھی، وہ لائے زبردستی گئے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے ابو حذیفہ کی گردن مار دینے دیجئے کیونکہ وہ منافق ہو گیا۔ بہرحال ابو حذیفہ اپنی گفتگو پر نادم ہوئے اور اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا، اور وہ کہا کرتے تھے کہ واللہ میں اپنے اس کلمے سے جو اس روز کہا بے خوف نہیں ہوں، میں برابر اس خوف میں رہوں گا سوائے اس کے کہ اللہ عز و جل بذریعہ شہادت مجھ سے اس کا کفارہ کر دے۔ اور پھر وہ جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے تھے، مسیلمہ کذاب والی جنگ میں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ غزوہ بدر میں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے ملے تو فرمایا کہ جو شخص بنی ہاشم کے کسی فرد کو ملے تو اسے قتل نہ کرے کیونکہ وہ لوگ زبردستی مکہ سے نکالے گئے ہیں۔ تو اس وقت ابو حذیفہ نے کہا کہ واللہ میں تو ان میں سے جس سے ملوں گا ضرور قتل کروں گا۔ بہرحال پھر عباس بن عبد المطلب جو ہیں ان کو ایک انصاری نے گرفتار کر لیا، عقیل بھی گرفتار ہو گئے جو حضرت علی کے بھائی ہیں، اور عباس بھی گرفتار ہو گئے، اور وہ جو گرفتار کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے عباس اور عقیل کو رسی سے باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو دیکھا تو میرا نام مقرن، رسی باندھنے والا، رکھ دیا اور فرمایا کہ ان دونوں پر ایک سبز رنگ کے فرشتے نے تمہاری مدد کی ہے۔ ایک اور جگہ پہ آتا ہے نا کہ عباس رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ بحث کی تھی کہ مجھے اس نے نہیں پکڑا، وہ اور تھا کوئی، وہ اونچا لمبا کوئی تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے پکڑا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش رہو، اللہ تعالیٰ نے تیسرے آسمان سے تمہاری مدد کی ہے۔ یہ بھی ایک آنر تھا عباس رضی اللہ عنہ کے لیے کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ ان کو گرفتار کر رہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس شخص نے عباس رضی اللہ عنہ کو گرفتار کیا وہ ابو الیسر کعب بن عمرو تھے جو بنو سلمہ سے تھے۔ یہ دبلے پتلے آدمی تھے اور عباس رضی اللہ عنہ بھاری جسم کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الیسر سے فرمایا کہ تم نے عباس کو کس طرح اسیر کر لیا؟ عرض کی یا رسول اللہ ان پر ایک شخص نے میری مدد کی جس کو نہ میں نے کبھی دیکھا تھا، نہ بعد کو اس کی حیت ایسی، نہ بعد کو کبھی مجھے وہ نظر آیا، اور اس کی حیت ایسی اور ایسی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر ایک بزرگ فرشتے نے تمہاری مدد کی ہے۔
اسی طرح سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابو الیسر غزوہ بدر میں عباس بن عبد المطلب کے پاس پہنچے جو بت کی طرح کھڑے تھے، یعنی انہوں نے کسی قسم کی پارٹیسپیشن نہیں کی ہے جنگ کے اندر۔ ان سے کہا کہ تمہیں تمہارے کیے کی جزا ملے، کیا تم اپنے بھتیجے کو قتل کرو گے؟ عباس نے کہا کہ محمد کیا ہوئے، کیا وہ قتل نہیں ہوئے؟ یعنی پوچھنا چاہ رہے تھے۔ ابو الیسر نے کہا کہ اللہ بڑا غالب اور بڑا مددگار ہے۔ عباس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہر چیز باطل ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے قتل سے منع کیا ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ ان کی پہلی نیکی اور احسان نہیں ہے۔ پھر ابن عباس سے مروی ہے کہ غزوہ بدر میں قوم نے اس حالت میں شام کی کہ قیدی بیڑیوں میں قید ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی شب بیداری میں گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو کیا ہوا، آپ سوتے کیوں نہیں؟ فرمایا کہ میں نے عباس کی بیڑیاں پہنتے ہوئے سنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی تھی اپنے چچا کے لیے، تو لوگوں نے اٹھ کر عباس رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر انہیں رسیاں جو ہے نا یا زنجیریں جو بھی تھیں وہ ڈھیلی کر دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ سب قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دی جائیں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب بدر کے قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بھی تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے رہے، اور پھر جب صحابہ کو پتہ چلا کہ عباس کی کی وجہ سے آپ نہیں سو رہے تو ایک آدمی اٹھا اور ان کی بیڑی ڈھیلی کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام قیدیوں کے ساتھ بھی یہی کرو۔ پھر ایک اور روایت ہے محمود بن لبید سے کہ جس وقت عباس بن عبد المطلب قیدیوں کے ساتھ لائے گئے تو ان کے لیے کرتا درکار ہوا۔ لوگوں نے یثرب میں کوئی کرتا ایسا نہ پایا جو ان کے لیے ٹھیک ہوتا، اونچے لمبے اور ذرا ہیویلی بلٹ تھے، سوائے عبداللہ بن ابی کے کرتے کے، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، جو انہوں نے اپنے والد کو پہنا دیا تھا اور ان کے پاس تھا۔ یعنی عباس بن عبد المطلب جو ہے نا انہوں نے عبداللہ بن ابی کا کرتا اپنے والد کو پہنایا۔ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جس وقت عباس قید کیے گئے تو کوئی کرتا نہ ملا جو ان کے لیے ٹھیک ہوتا سوائے ابن ابی کے کرتے کے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے عباس فدیہ دیجئے، اپنا بھی دیجئے، اپنے بھتیجے عقیل کا بھی دیجئے، نوفل کا بھی دیجئے، اور اپنے حلیف عتبہ بن عمر کا بھی دیجئے، اور بنی حارث بن فہر کا بھی فدیہ دیجئے کیونکہ آپ مالدار ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو مسلمان تھا، یعنی اس روایت کے مطابق یہ مکہ میں مسلمان ہو چکے ہوئے تھے اور اپنا اسلام پوشیدہ تھا، لیکن کیونکہ قید ہوئے ہیں تو اب وہ ان کا مسلمان ہونا یہاں پہ ان کو چھڑا نہیں رہا، یہاں پہ اب انہوں نے اسی رول کے اسی قانون کے تحت ان کی آزادی ہونی ہے کہ فدیہ دیں گے تو آزاد ہوں گے۔ تو لیکن قوم نے مجھ پر جبر کیا، فرمایا جو کچھ تم بیان کرتے ہو اگر حق ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک ابھی انہوں نے پورا اعلان نہیں کیا تو اس کو یہی رکھا کہ اگر یہ سچ ہے کہ تم مسلمان ہو تو اللہ تمہارے اسلام کو زیادہ جانتا ہے، وہ تمہیں اس کا اجر دے گا، لیکن تمہارا ظاہر حال وہی ہے جو ہمارے سامنے تھا کہ تم مکہ میں ہو، تم نے ہجرت نہیں کی، تم نے اسلام اناؤنس نہیں کیا، اور یہ کہ تم بدر میں بھی آ گئے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 20 اوقیہ سونا لینے کو فرمایا۔ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں خیال کرتا ہوں کہ میرا فدیہ میرے ہی لیے ہوگا۔ فرمایا نہیں، یہ تو وہ چیز ہے جو اللہ نے تم سے ہمیں دلائی ہے۔ عرض کی میرے پاس مال نہیں ہے۔ فرمایا کہ وہ مال کہاں ہے جو تم نے روانگی کے وقت مکہ میں ام الفضل بنت الحارث کے پاس رکھوایا تھا جبکہ تم دونوں کے ساتھ کوئی نہ تھا؟ تم نے ان سے کہا تھا کہ اگر مجھے اس سفر میں موت آ گئی تو فضل کے لیے اتنا اور عبداللہ کے لیے اتنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا کہ اس کا سوائے میرے اور ام الفضل کے کسی کو علم نہیں ہے، میں ضرور جانتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ عباس نے اپنے بھتیجے کا اور اپنے حلیف کا فدیہ ادا کر دیا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کسی انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجیے ہم اپنے بھانجے عباس بن عبد المطلب کو ان کا فدیہ چھوڑ دیں۔ فرمایا 1 درہم بھی نہیں۔ یہ بھانجے کیسے ہوئے کسی کو یاد ہے؟ ہاشم جو تھے نا، ہاں دادا ان کے عباس بن عبد المطلب بن ہاشم نے مدینہ کی خاتون سلمہ سے شادی کی تھی جن سے عبد المطلب پیدا ہوئے تھے، جن کو پھر مطلب لے کر آئے تھے اور
اسی سے ان کا نام عبد المطلب پڑا، وہاں سے یہ بھانجے کی بات کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، 1 درہم بھی نہیں۔ اور عبداللہ بن حارث سے مروی ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ نے اپنا اور اپنے بھتیجے عقیل کا فدیہ 80 اوقیہ سونا ادا کیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 1000 دینار ادا کیا تھا۔ عباس رضی اللہ عنہ نے یہ جو آیت ہے کہ اے نبی ان قیدیوں سے کہہ دیجئے کہ جو تم لوگوں کے قبضے میں ہے کہ اگر اللہ تمہارے قلوب میں خیر جانے گا تو جو تم سے لیا گیا اس کے عوض تمہیں خیر دے گا اور تمہاری مغفرت کرے گا، اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد یعنی جو میں نے دیا، جو سونا مجھ سے لیا گیا، تو لیٹر آن جب وہ مسلمان ہوئے ہیں تو پھر بحرین سے مال آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کے بدلے میں دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھا لو جتنا اٹھانا ہے، اور انہوں نے خوب مال اٹھا لیا تھا جس کو پھر اٹھانے کی ان میں طاقت بھی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ذرا مجھے اٹھوا دیجئے، تو آپ نے فرمایا نہیں، آپ ہلکا کر لیں اپنا۔ پھر تھوڑا ہلکا کرتے رہے اور پھر جتنا خود اٹھا سکتے تھے اٹھایا، اور جا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جاتا ہوا دیکھ رہے تھے کہ مال کی محبت تو انسان کی طبعی ہے نا، اور کسی میں ذرا زیادہ ہوتی ہے کسی میں ذرا کم ہوتی ہے، بس صرف یہ ہے کہ وہ مال نہ حرام ذرائع سے کمایا جانا چاہیے اور نہ ہی اس میں بخیلی ایسی ہونی چاہیے کہ انسان اس کو نہ اللہ کی راہ میں دے اور نہ ہی اس کی زکوٰۃ تک بھی دے۔ تو ایک تفسیر میں آتا ہے کہ یہ آیت بدر کے قیدیوں کے بارے میں نازل ہوئی جن میں عباس بن عبد المطلب، نوفل بن حارث اور عقیل بن ابی طالب بھی شامل تھے۔ ابو صالح مولا ام ہانی نے کہا کہ میں نے عباس رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ وہ سونا مجھ سے لے لیا گیا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اسی کو میرا فدیہ کر دیں۔ آپ نے اس سے انکار فرمایا، یعنی جو سونا ان کے پاس تھا اس وقت غزوہ کے وقت وہ تو مال غنیمت میں لیا نا، تو کہتے تھے اسی کو فدیہ بنا لیں۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، فدیہ تم الگ دو گے اور کئیوں کا دو گے۔ تو پھر اللہ نے مجھے اس کے عوض 20 غلام دے دیے کہ ہر ایک کا اندازہ 20 اوقیہ کے برابر کیا جاتا ہے۔ مجھے زمزم عطا کیا جس کے بدلے مجھے اہل مکہ کا تمام مال بھی پسند نہیں، اور مجھے اپنے پروردگار سے مغفرت کی امید بھی ہے۔ یعنی یہ ایک ایسی بات ہے کہ آپ جب دین کے لیے خرچ کرتے ہیں کسی بھی کیپیسٹی میں، اب یہ تو اس وقت ابھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہوں نے فدیے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور واپسی دیتے ہیں بڑھا چڑھا کر۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جا رہے تھے فتح مکہ کے لیے، تو یہ اس وقت ہجرت کر کے آ رہے تھے، اور پھر یہ کسی مقام پر ان کی آپ سے ملاقات ہو گئی ہے، تو ان کو ایک لاسٹ مہاجر کا ایک جو درجہ ہے وہ بھی مل گیا، اور ساتھ ہی ان کے ام الفضل بھی تھیں جو کہ پہلے سے مسلمان ہو چکی ہوئی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ام الفضل پہلے مسلمان ہوئی ہیں، واللہ عالم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کیا تو ایک شخص تھا حجاج بن علات السلمی، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی، اور یہ مکہ آ کر اس کا مال تھا بکھرا ہوا اہل مکہ میں۔ اس کو پتہ تھا کہ اب اگر اہل مکہ کو یہ پتہ چل گیا کہ میں مسلمان ہوں اور خیبر بھی فتح ہو گیا مسلمانوں کے ہاتھوں، تو انہوں نے اتنا چڑنا ہے اس بات سے کہ میرا مال تو گیا جو سارے مکہ میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ آئے اور انہوں نے آ کے قریش کو وہ خبر دی جو وہ سننا چاہتے تھے، یہی کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ اور یہ انہوں نے جب سنا، عباس رضی اللہ عنہ نے، یہ سن 7 ہجری کا واقعہ ہے نا، ٹھیک ہے، خیبر کا، انہوں نے سنا تو یہ اتنے ڈسٹرب ہوئے، کہتے ہیں کہ انہوں نے قسم کو اپنے سینے پر بٹھایا اور کہا یا قسم یا قسم یا شبہ ذل کرم، اے قسم اے قسم اے کرم والے کی شبیہ، یعنی کرم والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ان کو اس قدر یہ بات ناگوار ہوئی، اور وہ اسی حالت پر تھے کہ پھر حجاج ان کے پاس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کی اور خیبر کی فتح کی خبر دی، تو پھر عباس رضی اللہ عنہ بہت مسرور ہوئے، اور انہوں نے اپنے کپڑے پہنے، صبح کے وقت مسجد حرام گئے، بیت اللہ کا طواف کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی، فتح خیبر کی خوشخبری، اور یہ کہ اللہ نے اہل خیبر کے اموال آپ کو غنیمت میں دیے ہیں، قریش کو دی، اور قریش رنجیدہ بھی ہو گئے،
اور انہیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ حجاج نے ان سے جھوٹ بولے تھے، اور اس دوران حجاج نے اپنا مال جو ہے وہ واپس اکٹھا کر لیا ہوا تھا۔ وہ مسلمان جو مکہ میں خوش ہوئے عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی پر مبارکباد دی۔ اس کے بعد عباس رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ میں جا کر ملے۔ اور یہ اب روایات فرق ہیں، ایک یہ کہ آپ خیبر کے بعد آ گئے ہیں مدینہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خیبر کی کھجوروں میں سے 200 وسق سالانہ کی جاگیر عطا فرمائی، اور آپ فتح مکہ میں آپ کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے ہیں۔ اور دوسری جو سیرت کی کتابوں میں ملتی ہے روایت، وہ یہ ہے کہ آپ آن دا وے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے جوائن کیا ہے، واللہ عالم۔ لیکن بعد میں فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان کے اسلام کو انہوں نے ہی کہا تھا کہ بس اب تم بس کر دو، اب تم مسلمان ہو جاؤ۔ تو ابو سفیان بھی ان کے کہنے پر شروع میں اسی طرح مسلمان ہوئے ہیں، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ کھول دیا اسلام کے لیے۔ پھر حنین، طائف، تبوک میں یہ شریک تھے، اور غزوہ حنین میں جب لوگ آپ کے پاس سے بھاگے تو وہ اہل بیت کے ہمراہ ثابت قدم رہے۔ کثیر بن عباس بن عبد المطلب نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ میں یوم حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرکاب تھا۔ میں اور ابو سفیان ابن الحارث بن عبد المطلب اس طرح آپ کے ہمرکاب رہے کہ آپ سے جدا نہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید خچر پر سوار تھے۔ مسلمانوں اور کافروں کا مقابلہ ہوا تو اول الذکر یعنی مسلمان پشت پھیر کر بھاگے۔ وہ آپ کو پتہ ہے وہ تیر اندازوں نے جو ایک بچھاڑ کر دی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خچر کو ایڑی مار کر کفار کی طرف بڑھایا۔ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگام پکڑے ہوئے اسے تیزی سے روک رہا تھا۔ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب پکڑے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عباس، لوگوں کو ندا دو کہ اے اصحاب السمرہ یعنی اے ببول کے درخت والو، یعنی درخت کے نیچے بیعت کرنے والو، بیعت رضوان کی یاد دلائی۔ اور عباس رضی اللہ عنہ ایک بلند آواز آدمی تھے، کہا جاتا ہے کہ کئی کلومیٹرز دور ان کے غلاموں کی ان کی پکار جو ہے وہ سنائی دے جاتی تھی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک طرح سے فضل بھی ہوتا ہے انسان کے اوپر، اس کی آواز اونچی ہو تو اس کی ایک ہال کے اینڈ تک بھی پہنچ جائے۔ لیکن بعض اوقات یہ ٹو بی آنیسٹ بڑا ہینڈی کیپ بھی بن جاتا ہے کہ انسان صرف اونچی آواز میں بات کر رہا ہوتا ہے اور کہہ یہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو بڑا چیخو پکار کرنے والا ہے، یہ ڈانٹ رہا ہے، یہ غصے میں آ گئے۔ یہ جو ہے نا بڑا ایک ٹو وے ہے۔ بہرحال عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بلند آواز آدمی تھا، میں نے اپنی بلند آواز سے کہا کہ اے اصحاب سمرہ کہاں ہیں؟ واللہ جس وقت انہوں نے میری آواز سنی تو ان کا پلٹنا اس طرح تھا جیسے گائے کا پلٹنا اپنے بچوں کی طرف ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے جواب دیا، یا لبیک یا لبیک۔ انہوں نے کفار سے جنگ کی دعوت انصار میں کی جو کہہ رہے تھے کہ اے گروہ انصار، اے گروہ انصار۔ پھر صرف بنی الحارث بن الخزرج میں رہ گئی جو پکار رہے تھے کہ اے بنی الحارث بنی الخزرج، اے بنی الحارث۔ یعنی ہر کسی نے اپنے اپنے قبیلے کو پکارنا شروع کر دیا کہ واپس لوٹو، واپس لوٹو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر دوڑائی، آپ اپنے خچر پر تھے اور گویا گردن اٹھا کے میدان جنگ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ ایک انچ بھی نہیں ہلا کرتے تھے اپنی جگہ سے۔ کیا احد، کیا خندق، کیا بدر اور کیا یہ موقع، آپ سب سے خطرناک جگہ پہ ہوتے تھے اور نہ آپ ایک انچ پیچھے نہیں ہٹتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ وقت ہے کہ تنور گرم ہو گیا ہے، یعنی جنگ زوروں پر ہے۔ پھر آپ نے چند کنکریاں لے کر کفار کے چہروں پر ماری اور فرمایا، رب محمد کی قسم بھاگو، یعنی ان کی طرف بھاگو۔ اور اسی طرح سے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رجزیہ شعر بھی پڑھا تھا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام وہ جو مسلمان تھے، اور اس وقت مسلمان 10,000 تو وہ تھے نا جو مدینہ سے آئے تھے، 2,000 وہ تھے جو بالکل جن کو ایک 2 دن ہوئے تھے ابھی مسلمان ہوئے ہوئے، اور یا پھر کچھ تھے جو ابھی کہتے تھے کہ ہمیں ٹائم دیں، ہم سوچنے کا ہمیں ٹائم چاہیے، تو وہ لوگ بھی ساتھ تھے۔ تو یہ مسلمان اس وقت اس طرح سے 12,000 ہو گئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اس وقت عبد المطلب کا بیٹا کہا ہے، تو ان لوگوں کا بھی خون گرمانے کے لیے کہا ہے کہ عبد المطلب کا بیٹا تو میں بہرحال ہوں نا، نبی بھی میں ہوں، اس میں کوئی جھوٹ بات نہیں ہے، لیکن میں عبد المطلب کا بیٹا بھی ہوں، تو تم لوگوں نے لوٹنا ہے تو کسی ایک پکار پہ تو لوٹ آؤ نا۔
کہ عبد المطلب کے بیٹے کو تو نہیں تم چھوڑ سکتے. ایک ٹرائبل بھی ایک جو گرمائش تھی نا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹیویشن اس وقت اس کو استعمال کیا ہے. پھر اس کے بعد جو واپس مدینہ آئے ہیں تو عباس رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے آپ کے ساتھ آئے ہیں، اور پھر آپ نے نوفل بن حارث اور عباس بن عبد المطلب کے درمیان عقد مواخات کیا. ان کے بہت آپس میں بھائی چارہ تھا. ظاہر ہے یہ چچا بھتیجا تھے، اور مدینہ میں ایک ہی جگہ زمین عطا فرمائی اور وسط میں ایک دیوار سے آڑ کر دی. دونوں ایک ہی مقام پر باہم پڑوسی ہو گئے. زمانہ جاہلیت میں بھی وہ شریک تھے اور شرکت میں ان کا مال برابر تھا. باہم محبت اور خلوص بھی رکھنے والے تھے. عباس بن عبد المطلب کا مکان جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا، اس کے پڑوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرف دار مروان میں تھا. یہ وہی دارالامارات جس کا نام آج دار مروان ہے. یعنی جہاں دار مروان اگر آپ زیارات کو جائیں اور کوئی آپ کو نشاندہی کرے تو آپ کو پتہ ہو کہ یہاں عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا گھر تھا. ان کے مکان کے پرنالے کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے. ان کے بیٹے عبید بن عباس کہتے ہیں کہ عباس رضی اللہ عنہ کا ایک پرنالہ عمر رضی اللہ عنہ کے راستے پر پڑتا تھا. عمر رضی اللہ عنہ نے جمعے کے دن کپڑے پہنے. عباس رضی اللہ عنہ نے اسی دن 2 چوزے یا مرغیاں ذبح کی تھیں. جب عمر رضی اللہ عنہ پرنالے کے پاس پہنچے تو اسی میں ادھر سے یہ پانی ڈل گیا، اور پرنالے میں سے وہ خون میں آمیزش والا پانی جو ہے نا وہ حضرت عمر کے اوپر گر گیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ پرنالہ اکھاڑ دیا جائے، کہ یہ کیا بات ہے کہ گزرگاہ میں پرنالہ ہے. اور وہ واپس ہو گئے، کپڑے تبدیل فرمائے اور لوگوں کو نماز پڑھائی. ان کے پاس عباس رضی اللہ عنہ آئے اور کہا کہ واللہ اس پرنالے کا مقام وہی ہے جہاں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا. تو اب وہ پرنالہ ایک دفعہ اکھڑ چکا تھا نا حضرت عمر کے حکم سے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تم میری پیٹھ پر چڑھ کر اسے دوبارہ اسی مقام پر رکھو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا. تو عباس رضی اللہ عنہ نے یہی کیا. اسی طرح سے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مسلمانوں کی کثرت ہو گئی تو مسجد ان کے لیے تنگ ہو گئی. تو عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد کے گرد کے تمام مکانات سوائے عباس بن عبد المطلب کے مکان اور امہات المومنین کے حجروں کے خرید لیے. پھر عمر رضی اللہ عنہ نے عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے ابو الفضل، مسلمانوں کی مسجد ان پر تنگ ہو گئی ہے. میں نے اس کے گرد کے تمام مکانات سوائے تمہارے مکان اور امہات المومنین کے حجروں کے خرید لیے ہیں، جس سے ہم مسلمانوں کی مسجد وسیع کریں گے. لیکن امہات المومنین کے حجروں تک رسائی کی کوئی سبیل نہیں، اور تمہارے مکان کے سوا ہم اور کوئی اور راستہ نہیں پاتے. تو تم اسے بیت المال سے جس عوض میں چاہو میرے ہاتھ فروخت کر دو، میں مسلمانوں کی مسجد وسیع کر دوں. تو عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو نہیں دوں گا، میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں. عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ تم میری 3 باتوں میں سے ایک بات مان لو، یا تو اسے بیت المال سے جس قیمت پر چاہو میرے ہاتھ بیچ ڈالو، یا مدینہ میں جہاں چاہو تمہیں زمین دے دوں اور تمہارے لیے بیت المال سے مکان بنا دوں، یا اسے مسلمانوں پر وقف کر دو کہ ہم ان کی مسجد وسیع کریں. عباس نے کہا کہ نہیں، مجھے اس میں سے ایک شرط بھی منظور نہیں. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم اپنے اور میرے درمیان جسے چاہو حکم کر دو، یعنی حکم بنا لو، ثالثی کروا لو. تو انہوں نے کہا کہ ابی بن کعب سے کروا لیتے ہیں. دونوں ابی بن کعب کے پاس گئے اور ان سے قصہ بیان کیا. ابی نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں وہ حدیث بیان کروں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. دونوں نے کہا بیان کرو. تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو وحی کی کہ میرے لیے ایک مکان بناؤ جس میں میرا ذکر کیا جائے. انہوں نے بیت المقدس کا یہی خطہ معین کیا. اتفاق ایسا ہوا کہ وہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کے مکان سے مربع ہوتا تھا، یعنی اگر وہ مکان ملتا تو وہ اسکوائر بنتا تھا. داؤد علیہ السلام نے اسے درخواست کی کہ وہ اسے ان کے ہاتھ فروخت کر دے تو اس نے انکار کر دیا. داؤد علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا کہ وہ مکان اس سے چھین لیں. اللہ نے انہیں وحی کی کہ اے داؤد، میں نے تمہیں یہ حکم دیا تھا کہ میرے لیے ایک گھر بناؤ جس میں میرا ذکر کیا جائے. تم نے یہ ارادہ کیا کہ میرے گھر میں غصب داخل کیا جائے، حالانکہ غصب میری شان نہیں ہے.
تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اسے نہ بناؤ۔ انہوں نے کہا یا رب میری اولاد میں سے کوئی بنائے، فرمایا تمہاری اولاد میں سے کوئی بنائے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب کی تہمت کا کمر بند پکڑ کر کہا کہ میں تمہارے پاس ایک چیز لایا مگر تم وہ چیز لائے جو اس سے زیادہ ہے، جو کچھ تم نے کہا اس کی وجہ سے تمہیں ضرور بری ہونا پڑے گا، یعنی کوئی اور گواہ بھی لے کر آؤ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے گھسیٹتے ہوئے مسجد میں لے آئے، وہاں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک گروہ کے سامنے کھڑا کر دیا جس میں ابو ذر بھی تھے، اور کہا میں اس شخص کو اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث بیت المقدس بیان کرتے سنا، جس میں اللہ نے داؤد علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ بیت المقدس کی تعمیر کریں، وہ اسی حدیث کو بیان کرے۔ تو ابو ذر نے کہا کہ میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ ایک دوسرے شخص نے کہا کہ میں نے بھی آپ سے سنا ہے۔ ایک اور شخص نے کہا کہ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ابی کو بلا بھیجا۔ ابی عمر کے پاس آئے اور کہا کہ اے عمر، کیا تم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جھوٹ کی تہمت لگاتے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے ابو المنذر، میں تم پر تہمت نہیں لگاتا، البتہ یہ ناپسند کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ظاہر ہو، یعنی یہ کہ اس میں بے احتیاطی کی جائے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جاؤ، میں تمہارے مکان کے بارے میں تم سے کچھ نہیں کہوں گا۔ تو عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب آپ نے اب ایسا کر دیا ہے تو اب میں نے اسے مسلمانوں پر وقف کر دیا، جس سے میں ان کی مسجد وسیع کر دوں گا، لیکن آپ مجھ سے جھگڑا کریں تو وقف نہیں کرتا۔ یعنی ان کو یہ تھا کہ آپ مجھے آپشنز کیوں دے رہے ہیں۔ بہرحال یہ ان لوگوں کا آپس کا بھائی چارہ تھا اور آپس کے تعلقات کی خوبصورتی تھی جو کہ اتنی آنیسٹ اور اتنی اوپن تھی، بالکل سٹریٹ فارورڈ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے مکان کے لیے وہ زمین دی جو آج بھی ان کی ہے، اور انہوں نے اسے بیت المال سے تعمیر بھی کر دیا۔ ام الفضل سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عباس رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کے پاس تشریف لائے۔ عباس ان دنوں علیل تھے، بیمار تھے۔ انہوں نے موت کی تمنا کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے رسول اللہ کے چچا، موت کی تمنا نہ کرو، کیونکہ اگر تم محسن ہو تو مہلت ملنے پر تمہارے احسانات اور بڑھیں گے، جو تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم بد ہو اور مہلت دی جائے تو تم اپنی بدی سے توبہ کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہو گے، اس لیے موت کی تمنا نہ کرو۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عباس بن عبد المطلب کی کان کی لو سب سے زیادہ آسمان کی طرف تھی، یعنی وہ وحی الہی کے سب سے زیادہ منتظر رہا کرتے تھے، انتظار کرتے تھے اب کیا وحی آئی ہے، اب قرآن کا کیا حصہ نازل ہوا ہے۔ اسی طرح ابن عباس سے مروی ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ اور لوگوں کے درمیان کچھ رنجش تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عباس مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عباس رضی اللہ عنہ کے اجداد میں سے کسی کو جو جاہلیت میں گزرے تھے برا بھلا کہا۔ عباس نے انہیں تمانچہ مار دیا رضی اللہ عنہ، تو اس بندے کی قوم جمع ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ واللہ ہم بھی انہیں تمانچہ ماریں گے جس طرح انہوں نے اس کو مارا ہے۔ تو ان لوگوں نے ہتھیار پہن لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ تشریف لائے، ممبر پر چڑھے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا اے لوگو، تم کس شخص کو جانتے ہو کہ وہ خدا کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم ہے؟ عرض کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا تو عباس مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ تم لوگ ہمارے اموات کو گالیاں نہ دو جس سے ہمارے احیاء کو ایذا پہنچے۔ مطلب یہی ہے کہ یعنی شروع تو آپ لوگوں نے کیا نا، ورنہ آپ دیکھیں یہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے ایک درہم نہیں چھوڑا فدیے میں سے۔ یہ نہیں کہ کوئی ان رائٹفلی ان کو معاف کیا جا رہا تھا، بلکہ انہوں نے انسٹیگیٹ کیا تھا دوسروں نے۔ تو وہ لوگ جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ ہم آپ کے غضب سے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے لیے دعائے مغفرت فرمائیے۔ اسی طرح علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت اللہ کی دربانی کی درخواست کرو۔ انہوں نے آپ سے درخواست کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز دیتا ہوں جو اس سے بہتر ہے، سقایا ماں تمہارے شیریں پانی کے، یعنی آب زمزم، اور اس کا پلانا تمہارے سپرد کرتا ہوں، اس میں سستی نہ کرو۔ تو ابن عمر سے مروی ہے کہ عباس بن عبد المطلب نے منا کی جو راتیں ہیں جو منا میں گزارنی ہوتی ہیں وہ سقایا کی خدمت کے لیے
مکہ میں گزارنے کی اجازت چاہی تو آپ نے اجازت دے دی۔ اس سے فقہاء نے بڑے نکالے ہیں کئی اس میں فقہی مسائل کہ مثلاً کوئی ڈاکٹر ہے اور وہ حج کر رہا ہے اور اس کو کسی ہاسپٹل میں پہنچنا ہے، ارجنٹ پہنچنا ہے، یا اس کی ڈیوٹی ہے، کیونکہ حج کے دنوں میں لاکھوں لوگ اور ڈاکٹرز بھی چاہیے ہوتے ہیں، تو وہ پھر جا سکتا ہے، وہ پھر اپنی جو منا کی راتیں ہیں نا وہ ہاسپٹل میں گزار سکتا ہے، ورنہ واجب ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ اب ہو گیا ہے کہ بہت ہی لوپ ہولز نکال کے منا کی رات جو ہے اس میں سے ریگل آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، جو کہ حج کی اسپرٹ کے بہت خلاف ہے۔ مجاہد سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیت اللہ کا طواف کیا کہ آپ کے پاس ایک لاٹھی تھی جس سے آپ حجر اسود کو جب آپ اس پر گزرتے بوسہ دیتے، پھر آپ سقایا پر آ کر آب زمزم پینے لگے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کے پاس ایسا پانی نہ لائیں جسے ہاتھوں نے نہ چھوا، یعنی ادھر سے ہی آپ نے لیا نا، تو ان کو یہ ہوا کہ یہاں سے ہر کوئی منہ لگا رہا ہے، کوئی ہاتھوں میں ڈال رہا ہے، تو ان کو ہوا کہ میں الگ سے نا ایک صاف ستھرا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ڈول میں ڈال دیتا ہوں۔ فرمایا ہاں مجھے پلاؤ، تو انہوں نے آپ کو پلایا۔ آپ زمزم پر تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے لیے اس سے ایک ڈول بھرو۔ لوگوں نے اس میں سے ایک ڈول نکالا، آپ نے اس سے غرارہ کیا، اس کے بعد آپ نے اپنے منہ سے اس میں کلی کر دی اور فرمایا کہ اس کو اسی چاہے زمزم میں ڈال دو، پھر فرمایا تم لوگ بے شک نیک کام پر ہو۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اگر تمہارے مغلوب ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں خود اترتا اور تمہارے ساتھ پانی کھینچتا، یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے کہ میں خود کھینچتا، لیکن لوگوں نے مجھے دیکھ کر تو اتنا زیادہ لوگوں نے آ جانا ہے کہ تم لوگوں سے ہینڈل ہی نہیں ہونا، تو اس لیے میں نہیں کر رہا۔ تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اس لیے نہیں ایک بندہ ایک کام کر رہا ہوتا کہ دوسرے یہ نہ سمجھیں کہ یہ بہت، یعنی ظاہر ہے اس کی تقدس کو دیکھتے ہوئے تو پھر سارے کے سارے ادھر جمع نہ ہو جائیں۔ اور پھر دوسرے یہ کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ آج جو زمزم آپ پیتے ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلی شامل ہے، کیونکہ آپ نے وہ کی ہے نا، تو اس کے اثرات بھی اس کے اندر ہیں انشاءاللہ۔ مجاہد سے مروی ہے کہ میں آل عباس کے سقایا سے پانی پیتا ہوں کیونکہ وہ سنت ہے۔ علی بن ابی طالب سے مروی ہے کہ عباس بن عبد المطلب نے سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، آپ نے اس کی اجازت دے دی۔ اور یہ بھی بڑی ہی پریکٹیکل ٹپ ہے کہ آپ کو اگر، کیونکہ جب آپ کا سال گزر جاتا ہے پھر جب آپ کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے، فرض کریں آپ کی 1 لاکھ زکوٰۃ ہے، سال گزر گیا، وہ زکوٰۃ اب ہو چکی ہے، وہ اب آپ کو فوراً دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سے فوراً دی نہیں جا رہی ہوتی، پھر آپ اس کو قسطوں میں دے رہے ہوتے ہیں، آپ اگلا پورا سال گزار کے وہ اس پچھلے سال کی ڈیو ہوئی بھی زکوٰۃ کو دے رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے جو قسطوں میں دینی ہے نا وہ ایڈوانس دیں۔ اب ایئر 24 فرض کریں آپ کا جنوری 24 آپ کا کاؤنٹ کرنے کا فرض کریں منتھ ہے، ٹھیک ہے، یا رمضان 24 آپ کا کاؤنٹ کرنے کا، رمضان ٹو رمضان۔ اب جب رمضان 24 آئے گا تو آپ کی پچھلے رمضان سے اس وقت کے رمضان کی زکوٰۃ ڈیو ہو جائے گی، وہ آپ کو ساری دینی پڑے گی۔ آپ یہ کریں کہ پچھلے رمضان سے اب آج کل میں آپ زکوٰۃ دینی شروع کر دیں، تاکہ جب رمضان 24 آئے گا نا تو آپ کی آدھی سے زیادہ پوری آپ کی زکوٰۃ دی جا چکی ہے، اور وہ آپ نے کیونکہ قسطوں میں دیا تو آپ کو اتنا پرابلم نہیں ہوا، ورنہ جب زکوٰۃ اتنا لمپ سم جب اکٹھا ہو جاتا ہے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ پھر لیٹ سے لیٹ ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے۔ قتادہ سے مروی ہے کہ عمر بن خطاب اور عباس رضی اللہ عنہما کے درمیان کوئی بات تھی، عباس رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف عجلت کی تو عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ آپ عباس کو دیکھتے نہیں، انہوں نے میرے ساتھ ایسا اور ایسا کیا۔ میں نے چاہا کہ انہیں جواب دوں، پھر مجھے آپ سے ان کا تعلق یاد آ گیا اور میں اس سے باز رہا۔ فرمایا تم پر اللہ رحمت کرے، انسان کا چچا اس کے باپ کا بھائی ہوتا ہے، یعنی اچھا کیا جو تم نے اوائڈ کیا، کیونکہ میرے والد کے بھائی کو برا بھلا کہنا واپسی کوئی عام بات نہیں، ظاہر ہے کہ عام بات نہیں۔ پھر عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ مجھے میرے والد نے خبر دی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں آپ کا چچا ہوں، میری عمر لمبی ہو گئی ہے اور میری موت قریب آ گئی ہے، لہٰذا مجھے کوئی ایسی چیز تعلیم فرما دیجیے جس سے اللہ نفع بخشے۔ فرمایا اے عباس، تم میرے چچا ہو، پھر بھی اللہ کے معاملے میں میں کچھ بھی تمہارے کام نہیں آ سکتا، تم اپنے رب سے عفو اور عافیت مانگو۔ آپ دیکھیں کتنی خوبصورت نصیحت ہے۔
اسی طرح سے عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی دعا بتائیے، تو فرمایا اللہ سے عفو اور عافیت طلب کرو، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اور اسی طرح سے عثمان بن محمد الاخنسی سے مروی ہے کہ ہم نے نہ جاہلیت میں اور نہ اسلام میں کوئی آدمی ایسا پایا جو عباس بن عبد المطلب کو عقل میں مقدم نہ کرتا ہو، یعنی وہ کہتا ہو کہ عباس بن عبد المطلب عقل مند ہے، فلاں سے بھی عقل مند ہے، فلاں سے بھی، مجھ سے بھی، آپ سے بھی، ہر کسی سے، جو ارد گرد کے لوگ تھے سب لوگ کہتے تھے کہ سب سے عقل مند انسان عباس بن عبد المطلب ہیں۔ انس بن مالک سے مروی ہے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگوں پر قحط پڑا تو عمر رضی اللہ عنہ عباس رضی اللہ عنہ کو لے گئے، ان کے وسیلے سے بارش کی دعا کی اور کہا کہ اے اللہ جب ہم لوگوں پر قحط ہوتا تھا تو ہم لوگ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے پاس وسیلہ بناتے تھے، تو ہمیں سیراب کر دیتا تھا، اب ہم لوگ تیرے پاس اپنے نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں، لہٰذا ہمیں سیراب کر دے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی ایسے زندہ انسان کو جس کی آپ کو نیکی کی ایک یعنی بائی اینڈ لارج اس کی نیکی آپ کو نظر آتی ہے، آپ کا اس کے ساتھ حسن ظن ہے اور اس کے معاملات شریعت کے مطابق ہیں، اس کے حلیے شریعت کے مطابق ہیں، معاملات شریعت کے مطابق ہیں، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ٹھیک ہے۔ لیکن مردہ انسان کو وسیلہ یا دنیا سے گئے ہوئے انسان کو وسیلہ نہ بنانے کی دلیل بھی ادھر سے ہی ملتی ہے، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب وسیلہ نہیں بنایا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے دیوان میں وہ جو وظائف تھے اس میں عباس بن عبد المطلب کے لیے 7,000 درہم سالانہ مقرر کیے تھے۔ احنف بن قیس سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن خطاب کو کہتے سنا ہے کہ قریش لوگوں کے سردار ہیں، ان میں سے کوئی کسی مصیبت میں بھی پڑتا ہے تو لوگ یا لوگوں کی ایک جماعت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو مجھے ان کے اس قول کی تعویل اس وقت تک نہ معلوم ہوئی جب تک کہ انہیں خنجر نہ مارا گیا۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو صہیب کو حکم دیا کہ 3 دن لوگوں کو نماز پڑھائیں اور لوگوں کے لیے کھانا تیار کریں جو انہیں کھلایا جائے، یہاں تک کہ وہ کسی کو خلیفہ بنا لیں۔ لوگ جنازے سے واپس ہوئے تو کھانا لایا گیا، دسترخوان بچھائے گئے، لوگ اس غم کی وجہ سے رکے جس میں وہ مبتلا تھے۔ عباس بن عبد المطلب نے کہا اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ہم نے آپ کے بعد تب بھی کھایا پیا تھا، ابو بکر کی وفات ہوئی تو ہم نے آپ کے بعد بھی کھایا پیا تھا، موت سے تو کوئی چارہ کار نہیں، لہٰذا تم یہ کھانا کھاؤ۔ اس کے بعد عباس رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور کھایا، لوگوں نے بھی اپنے ہاتھ بڑھائے اور کھایا۔ تب میں نے اس قول عمر کو سمجھا کہ وہ لوگ لوگوں کے سردار ہیں، یعنی ان کی بات مانی جاتی ہے، اور یہ بھی کہ عباس رضی اللہ عنہ کس قدر عقل مند تھے۔ حسن سے مروی ہے کہ لوگوں میں تقسیم کرنے کے بعد بیت المال میں کچھ بچ گیا تو عباس رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے اور لوگوں سے کہا کہ کیا تم نے اس پر غور کیا ہے کہ تم میں موسیٰ علیہ السلام کے چچا ہوتے تو ان کا اکرام کرتے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس کا زیادہ مستحق ہوں اس لیے کہ تمہارے نبی کا چچا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے مشورہ کیا، سب نے ان کو وہ بقیہ دے دیا جو بچ گیا تھا۔ علی بن عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ نے اپنی موت کے وقت 70 غلام آزاد کیے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ عباس معتدل قد کے تھے، ہمیں عبد المطلب کے متعلق خبر دیا کرتے تھے کہ وہ اس حالت میں مرے کہ ان سے زیادہ معتدل قد کے تھے۔ عباس رضی اللہ عنہ کی وفات خلافت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ میں جمعہ 14 رجب سن 32 ہجری میں ہوئی، اس وقت ان کی 88 سال عمر تھی۔ بقیع میں مقبرہ بنی ہاشم میں مدفون ہوئے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ عباس بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اسلام لے آئے تھے۔ ابن عباس ہی سے مروی ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ غزوہ بدر سے پہلے مکہ میں اسلام لائے اور اسی وقت ام الفضل بھی ان کے ساتھ اسلام لائیں، ان کا قیام مکہ ہی میں تھا۔ مکہ کی کوئی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوشیدہ نہیں رکھتے تھے، جو ہوتا تھا آپ کو لکھ دیتے تھے۔ جو مومنین وہاں تھے انہیں ان کی وجہ سے تقویت حاصل تھی، وہ ان کے پاس رجوع کرتے اور اسلام پر ان لوگوں کے مددگار تھے، اسی فکر میں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کہ تمہارا مقام جہاد کے لیے نہایت موزوں ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہجرت کا خیال ترک کیا تھا۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ عباس بن عبد المطلب جاہلیت میں بھی امور بنی ہاشم کے والی تھے
اور نملہ بن ابی نملہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب عباس بن عبد المطلب کا انکار ہوا تو بنی ہاشم نے ایک مؤذن کو بھیجا جو اطراف مدینہ کے باشندوں میں یہ اعلان کرتا تھا کہ ان پر اللہ کی رحمت ہو جو عباس بن عبد المطلب کے جنازے میں شریک ہوں۔ لوگ جمع ہو گئے اور اطراف مدینہ سے آ گئے۔ عبد الرحمن بن یزید بن حارثہ سے مروی ہے کہ ہمارے پاس قباء میں ایک مؤذن گدھے پر سوار آیا اور اس نے ہمیں عباس بن عبد المطلب کی وفات کی اطلاع دی۔ پھر ایک اور گدھے پر سوار شخص آیا۔ میں نے دریافت کیا کہ پہلا شخص کون تھا؟ اس نے کہا کہ بنی ہاشم کا مولا اور خود عثمان رضی اللہ عنہ کا قاصد تھا۔ تو لوگوں نے اتنی کثرت سے جنازے میں شرکت کی اور عورتیں بھی آئیں، مرد بھی آئے کہ اتنی کثیر تعداد ہو گئی کہ ہجوم بڑھ گیا، اور جب عباس رضی اللہ عنہ کو مقام جنائز میں لایا گیا تو وہ تنگ ہو گیا، تو لوگ انہیں بقیع لائے۔ جس روز راوی کہتے ہیں کہ جس روز ہم نے بقیع میں ان پر نماز پڑھی تو میں نے لوگوں کی اتنی کثرت دیکھی کہ اس کے برابر کبھی کسی کے جنازے میں لوگوں کو نہیں دیکھا تھا۔ کسی کو یہ ممکن نہ تھا کہ ان کے جنازے کے قریب جا سکیں۔ بنی ہاشم پر بھی ہجوم ہو گیا۔ جب لوگ قبر تک پہنچے تو اس پر بھی ہجوم ہوا، تو میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ کنارے ہٹ گئے اور ایک محافظ دستے کو بھیجا جو لوگوں کو مار کر بنی ہاشم سے جدا کر رہے تھے۔ اس طرح بنی ہاشم کو نجات ملی۔ وہی لوگ تھے یعنی بنی ہاشم جو قبر میں اترے اور انہوں نے ہی لاش کو سپرد خاک کیا۔ میں نے ان کے جنازے پر ایک چادر دیکھی ہیرا کی، یمن کا علاقہ ہے، جو لوگوں کے ہجوم سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی۔ عائشہ بنت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ ہمارے پاس عثمان رضی اللہ عنہ کا قاصد آیا کہ عباس کی وفات ہو گئی۔ اس وقت ہم لوگ اپنے محل میں تھے جو مدینہ سے 10 میل پر تھا۔ میرے والد اور سعد بن زید بن عمر بن نفیل بھی گئے۔ یہ سعد ہیں، یہ سعید ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی السمرہ سے گئے، اور ایک روز بعد میرے والد یعنی سعد بن ابی وقاص واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کی اس قدر کثرت تھی کہ ہم لوگ مغلوب ہو گئے اور اس پر قادر نہ ہوئے کہ جنازے کے قریب جائیں، حالانکہ میں انہیں کندھا دینا چاہتا تھا۔ ام عمارہ سے مروی ہے کہ ہم انصار کی عورتیں سب کی سب عباس رضی اللہ عنہ کے جنازے میں شریک تھیں۔ ان پر رونے والوں میں ہم سب سے پہلے تھے۔ ہمارے ساتھ بیعت کرنے والی پہلی مہاجرات بھی تھیں۔ عباس بن عبداللہ بن سعید سے مروی ہے کہ جب عباس رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو عثمان رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے پاس کہلا بھیجا کہ اگر تمہاری رائے ہو کہ میں ان کے غسل میں موجود رہوں تو بیان کرو کہ میں آ جاؤں گا۔ وہ آئے اور گھر کے کنارے پر بیٹھ گئے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور عبداللہ اور عبید اللہ اور قسم فرزندان عباس رضی اللہ عنہ نے غسل دیا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ نے وصیت کی کہ انہیں ہیرا کی چادروں میں کفن دیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی میں کفن دیا گیا تھا۔ عیسیٰ بن طلحہ سے مروی ہے کہ میں نے بقیع میں عثمان رضی اللہ عنہ کو عباس رضی اللہ عنہ پر نماز جنازہ میں تکبیر کہتے دیکھا، اگرچہ لوگوں کے بولنے کی وجہ سے ان کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ لوگ الحشان تک پہنچ گئے تھے، مردوں، عورتوں اور بچوں میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہا تھا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔